السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 10 تا 14 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کی ملاقات کا واقعہ اور آغاز۔ اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور عنوان تو بظاہر وہ آگ کا رکھ دیا، لیکن اصل میں تو اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرما کر ایک مشن سونپنا چاہتے ہیں، جو مشن انسانیت کی آزادی کا ہے، بنی اسرائیل کی آزادی کا ہے، وقت کے ظالم جابر حکمران فرعون کا مقابلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے منتخب فرمایا، سچی تعلیم دی، سچی رہنمائی دی اور پھر فرعون کی طرف بھیج دیا۔ وہ دور جو فرعون کا دور ہے، بظاہر بڑے بڑے کرتب دکھاتے ہیں جادو کے عنوان سے، لوگوں کو مختلف طریقے سے وہ یرغمال بناتا تھا، ظاہری چیزوں کو تسلط کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بھی اسی دور کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کیا کرتے ہیں آپ اس سے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس لاٹھی سے بکریاں چراتا ہوں، ان کو ہانکتا ہوں، ان کو اکٹھا کر لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، مختلف اپنی سیکیورٹی کے طور پر بھی استعمال کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ لاٹھی کتنے عرصے سے آپ کے پاس ہے؟ 10 سال سے میرے پاس ہے یہ، اور میں اس لاٹھی کے حوالے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہوں، ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ تو فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، آیت مقدسہ نمبر 10 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی لاٹھی جو ہے یہ ڈالو، نیچے ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈال دی تو آپ دیکھتے کیا ہے؟ تہتز، وہ ایک ایسا سانپ بن گیا جو پھن پھنا رہا ہے، پھن ہلاتے ہوئے، کأنہا، گویا کہ جان
ایک سانپ ہے، وہ سفید پتلا سانپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لاٹھی جو تھی یہ تو سانپ بن گئی ہے، بڑا باریک پتلا ہوا اور پھنپھنا رہا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا، وہ دیکھتے ہی وہاں سے پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے۔ جیسا کہ انسان نفسیاتی طور پہ وہ فوراً وقتی طور پہ دباؤ پہ آ جاتا ہے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے بھی ایسے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، یعنی اتنا اس پہ خوف سوار ہو گیا کہ وہاں سے بھاگ گئے اور واپس بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میں ہوں یہاں پہ اور میرے پاس اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے خوف دور کرنے کے لیے فرمایا میں ادھر ہی ہوں، اور میرے پاس جو اللہ کے رسول ہیں وہ تو نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العزت نے تسلی دی، الا من ظلم، ہاں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی جس کی وجہ سے وہ خوف سوار ہو گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ نے ایک زیادتی کی تھی، ایک قبطی کو مارا تھا اور مارنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے تھے، پھر یہاں آ گئے اور 10 سال یہ بھی عرصہ گزرا یہاں پہ، لیکن ان کے دل میں ایک بات تھی کہ میں نے ایک بندے کو مارا ہے اور میں نے ظلم کیا، زیادتی کی، غلط کیا ہے میں نے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات رہنمائی ارشاد فرما دی کہ وہ جو دل میں ایک ڈر تھا، اس ڈر کا عنوان بھی یہاں موجود ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری وہ غلطی ہے کہ سانپ بن گیا یہ ڈنڈا اور عصا۔ اللہ فرماتے ہیں الا من ظلم، اگر کوئی زیادتی کر لے، ثم بدل حسنا، پھر اس کے بعد اس زیادتی کے بعد وہ اچھائیاں شروع کر لے، اچھے کام شروع کر دے، جیسا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، اور بڑے بڑے اچھے کام کیے وہاں پر۔ پھر بنی اسرائیل کو آزادی دلانی ہے، اتنا بڑا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے یہ۔ تو اگر کوئی زیادتی ہو جائے اور زیادتی کے بعد اگر اچھے کام کر لیے جائیں، بعد سوء، کسی برائی کے بعد، فإنی غفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں بس بے شک میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہ ضابطہ بنا دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اور پھر ہم اس کے پیچھے نیکی کر لیں، اچھائی کر لیں، تو وہ برائی مٹ جاتی ہے۔ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ نیکیاں شروع کر دینی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور نیکیاں ہیں مختلف عنوانات سے، ہمیں نیکیاں شروع کر لینی چاہیے، تو اللہ ہمارے ان گناہوں کو جو کمزوری یا کوتاہی رہ گئی ہے وہ دور فرما دیں گے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ سفید بغیر کسی عیب کے نکل آئے گا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو جو عصا ڈالا اور اس کا کرتب کیا ہوگا، وہ معجزہ اللہ نے دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے تو وہ سفید نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 آپ کو نشانیاں دے رہے ہیں، یہ 9 نشانیاں لیجئے اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ فرعون
جس نے ظلم کا نظام قائم کیا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، اس کے جو مالا اور مترف ہے، اشرافیہ ہے، حکمران پارٹی ہے، اس کے پاس جائیے، انہم کانوا قوما فاسقین، یہ جتنی قوم ہے یہ نافرمان قوم ہے، یہ قوم ظالم ہے، انہوں نے ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا ہوا ہے، جائیے ان کے پاس۔ 9 نشانیاں جو ہیں 10 آیات، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات، وہاں تفصیلات کے ساتھ یہ بات چیت ہو چکی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، پس جب ان کے پاس ہماری یہ 9 نشانیاں لے کے پہنچے جو واضح نشانیاں ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں، قالوا کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ 9 نشانیاں، یہ معجزات جو اللہ نے دے کے بھیجے، یہ تو رہنمائی کے لیے تھے، یہ وہ علمی اور سائنسی کارنامے ہیں، معجزات ہیں، اس دور کا توڑ ہے، جو اس دور کا علم ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے علم عطا کیا ہے، یہ توڑ ہے۔ لیکن جب یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس پہنچتے ہیں، فرعون اور اس کے جو حواری ہیں ان کے پاس، تو وہ آگے سے جادو قرار دے دیتے ہیں۔ کیوں جادو قرار دے دیتے ہیں؟ اصل میں پیچھے سورۃ الشعراء میں گزرا ہے، ان کے پاس اس سچے علم کے مقابلے میں کوئی علم تو ہے نہیں، کوئی دلائل ہے نہیں ان کے پاس، صرف ہٹ درمی ہے، ضد ہے، تکبر ہے۔ اس لیے جس مخالف کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضد ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نہ مانوں، میں نے تسلیم نہیں کرنا، یہ ایک ان کا عنوان ہوتا ہے۔ یہی عنوان فرعون اور اس کی حواریوں کا تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، اور انہوں نے انکار کر دیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور وہ اس کا یقین کر چکے تھے، انفسہم ظلما وعلوا، جو ان کے اندر ہے، دل میں ہے، ظلم اور غرور اور تکبر۔ اللہ رب العزت نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں یہاں بھی سمجھا دیا ہے کہ ان کے انکار کی وجہ اصل میں ان کا جو دل ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، دل میں ظلم، ناانصافی، تکبر، غرور، یہ دل میں غالب تھا، دل تباہ ہو چکے تھے، سیاہ ہو چکے تھے۔ میرے عزیزوں، دل تو مرکز ہے، روح کا مرکز دل ہے، دل سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر انسان دل سے سچی رہنمائی لیتا ہے تو سچے فیصلے کر لیتا ہے وہ، اور اگر یہی دل مرکز بن جائے بیماریوں کا، علائشوں کا، گمراہی کا، شرک، کفر اور ظلم کا، تکبر کا، تو پھر اس دل کا جو نتیجہ ہے وہ ظلم ہی ہوتا ہے، غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے اللہ نے فرما دیا ان ظالموں کے دلوں پر اللہ کی مہر لگ چکی ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیے، غور کیجئے کہ جو مفسدین ہیں ان کا انجام کیسا ہوگا۔ اس انجام کی جو تفصیل ہے وہ ہم سورۃ الشعراء میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور مختلف جگہوں پر بھی آئی ہے کہ اللہ نے کیسے ان کو تباہ کر دیا، اور انشاءاللہ اور بھی مختلف جگہوں پر ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عمل و صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔